اگر کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اسے کب اذان اور اقامت دے کر نماز پڑھنی چاہیے، اور کب وہ اذان اور اقامت کے بغیر بھی تنہا گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بلا کراہت درست ہوگی؟ یہ مسئلہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اولاً یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر مسجد قریب ہے، اذان کی آواز اس تک پہنچتی ہے تو اس پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے جماعت نکل جاتی ہے یا وہ جا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کی مجبوری ہے، شرعی عذر ہے، اور وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو کب اسے اذان سے نماز پڑھنی ہے، اذان دے کر اقامت کہہ کر نماز پڑھنی ہے اکیلے، اور کب وہ اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھے گا؟ تو اس کی اولاً دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر قریب میں اس کے مسجد ہے جس کی اذان کی آواز اسے آتی ہے، پہلی صورت، تو پھر اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ اگر وہاں پر اذان ہو گئی ہے اور اب یہ گھر میں تنہا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھ لے، نماز درست ہو جائے گی۔ کسی بھی قسم کی اس نماز میں کوئی کراہت اور ناپسندیدگی نہیں ہے، کیونکہ قریب میں اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اور اس تک اس کی آواز بھی پہنچ گئی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قریب میں مسجد تو ہے جس کی آواز اسے آتی ہے، لیکن ابھی تک وہاں پر اذان نہیں ہوئی اور یہ اذان سے پہلے اپنی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تنہا گھر کے اندر، تو اس میں پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ ابھی چونکہ قریب میں اذان ہوئی نہیں ہے تو اب اس کے لیے اذان اور اقامت کے بغیر نماز گھر میں تنہا پڑھنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ گھر میں ہی اذان دے گا، پھر اقامت کہے گا اور پھر تنہا نماز پڑھ لے گا، تو یہ نماز اس کی بلا کراہت جائز ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ اور اگر یہ اذان نہیں دیتا لیکن اقامت کہہ لیتا ہے اپنی نماز پڑھنے سے پہلے، تب بھی اس کے لیے نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی۔ تو اذان اور اقامت دونوں ہی دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی اقامت بھی دے دیتا ہے تب بھی یہ نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی۔ تو اگر قریب میں مسجد ہے جس کی اذان کی آواز اس بندے کو آتی ہے اور ابھی وہاں پہ اذان ہو چکی ہے، تو بغیر اذان اور اقامت کے یہ بندہ نماز پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر وہاں پر ابھی اذان نہیں ہوئی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اذان خود دے، اقامت خود کہے، اور پھر تنہا گھر میں اکیلے نماز پڑھ لے، اس کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا گھر جہاں پر ہے وہاں پر قریب میں مسجد نہیں ہے جس کی اذان کی آواز اس تک پہنچتی ہو، اور پھر یہ گھر میں تنہا نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اب اس کے لیے ہمیشہ یہ حکم ہوگا کہ وہ اذان بھی دے، اقامت بھی کہے، اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھنا، یہاں تک کہ آپ کے پاس کسی بھی اذان اور اذان کی آواز نہیں آئی ہے، یہ مکروہ اور ناپسندیدہ طریقہ ہے، یہ طریقہ فالو نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض اوقات بیرون ملک میں بہت سارے لوگ لیتے ہیں مسجدیں 4 کلومیٹر دور، 2 کلومیٹر دور، 3 کلومیٹر دور، تو پھر انہیں چاہیے کہ اذان دیں، اس کے بعد اقامت کہیں، گھر میں 3-4 لوگ ہیں تو جماعت کروا لیں، گھر میں یہ اکیلا بندہ ہے تو پھر اکیلا نماز پڑھ لے۔ اگر یہ صرف اقامت بھی کہہ لیتا ہے تب بھی نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی۔ اور عورتوں کے لیے اس میں یہ حکم ہے کہ فجر کی نماز عورت جو ہے وہ اول وقت میں پڑھے گی، یعنی اندھیرے میں۔ مردوں کے لیے فجر میں اسفار افضل ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی ہو جائے اس وقت فجر کی نماز پڑھنا افضل ہے۔ خواتین کے لیے فجر کو اول وقت یعنی اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے۔ تو فجر میں تو خاتون مردوں سے پہلے نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں گی۔ باقی 4 نمازوں میں عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کے ختم ہونے کا انتظار کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ مثال کے طور پہ گھر کے قریبی جو مسجد ہے وہاں پہ 1:30 بجے ظہر ہوتی ہے اور 1:40 پر ان کی جماعت ختم ہو جاتی ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ 2 بجے ظہر کی نماز پڑھیں۔ اسی طرح باقی نمازیں ہیں کہ جب وہ مردوں کی جماعت ختم ہو جائے تو اس کے بعد عورت کو پڑھنی چاہیے۔ اگر عورت مردوں کی جماعت سے پہلے بھی وقت کے اندر نماز پڑھتی ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف اولا ہے، بہتر کا خلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں، سوائے فجر کے۔ جمعے والے دن بھی یہی معاملہ ہے کہ جمعہ چونکہ عورتوں پر فرض نہیں ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی ظاہر ہے گھر کے اندر، لیکن جب مردوں کا جمعہ ہو جائے قریبی مسجد کے اندر اس کے بعد اپنے ظہر کی نماز پڑھیں، تو یہ سب سے شاندار اور افضل طریقہ ہے۔ جمعے سے پہلے بھی اگر عورت نے اپنی ظہر کی نماز پڑھ لی تو بھی اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف اولا طریقہ ہے۔